हामीम आइन सीन कौफ। ए पैगंबर, अल्लाह जो अजीज व हकीम है, तुम पर और तुमसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उन पर इसी तरह वही नाजिल करता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और वही है जो बरतरी और अजमत का मालिक है। ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर से फट पड़ेंगे और फरिश्ते अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फार कर रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह ही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे रखवाले बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरानी रखे हुए है और तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। और इसी तरह हमने ये अरबी कुरान तुम पर वही के जरिए भेजा है ताकि तुम मरकजी बस्ती मक्के और उसके इर्द गिर्द वालों को उस दिन से खबरदार करो जिसमें सबको जमा किया जाएगा, जिसके आने में कोई शक नहीं है। एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक गिरोह भड़कती हुई आग में। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। और जो जालिम लोग हैं उनका न कोई रखवाला है न कोई मददगार। क्या इन लोगों ने उसको छोड़कर दूसरे रखवाले बना लिए हैं? सच तो ये है कि रखवाला अल्लाह ही है, और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है। और तुम जिस बात में भी इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है। लोगों, वही अल्लाह है जो मेरा परवरदिगार है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी से मैं लौ लगाता हूँ। वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए हैं और मवेशियों के भी जोड़े बनाए हैं। इसी जरिए से वो तुम्हारी नस्ल चलाता है। कोई चीज उसके मिसल नहीं है, और वही है जो हर बात सुनता, सब कुछ देखता है। आसमानों और जमीन की सारी कुंजियां उसी के कब्जे में हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत और तंगी करता है। यकीनन वो हर चीज का जानने वाला है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका तय किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जो ए पैगंबर हमने तुम्हारे पास वही के जरिए भेजा है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को दिया था कि तुम दीन को कायम करो और उसमें तफरीका न डालना। फिर भी मुशरिकीन को वो बात बहुत गरां गुजरती है जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर अपनी तरफ खींच लेता है, और जो कोई उससे लौ लगाता है उसे अपने पास पहुंचा देता है। और लोगों ने आपस की अदावतों की वजह से दीन में जो तफरीका डाला है वो उसके बाद ही डाला है जब उनके पास यकीनी इल्म आ चुका था। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए एक बात पहले से तय ना होती तो उनका फैसला हो चुका होता। और इन लोगों के बाद जिनको किताब का वारिस बनाया गया है वो उसके बारे में ऐसे शक में पड़े हुए हैं जिसने उन्हें खिलजान में डाल रखा है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम उसी बात की तरफ लोगों को दावत देते रहो, और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है इसी दीन पर जमे रहो, और इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलो। और कह दो कि मैं तो उस किताब पर ईमान लाया हूं जो अल्लाह ने नाजिल की है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब। हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान अब कोई बहस नहीं। अल्लाह हम सबको जमा करेगा और उसी के पास आखिर सबको लौटना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बहसें निकालते हैं जबकि लोग उसकी बात मान चुके हैं, उनकी बहस उनके परवरदिगार के नजदीक बातिल है, और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब। अल्लाह वो है जिसने हक पर मुश्तमिल ये किताब और इंसाफ की तराजू उतारी है। और तुम्हें क्या पता, शायद कि क़यामत की घड़ी करीब ही हो। जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वो उसके आने की जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं वो उससे सहमे रहते हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। अरे जो लोग क़यामत के बारे में बहसें कर रहे हैं वो गुमराही में बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो जिसको चाहता है रिस्क देता है, और वही है जो कुव्वत का भी मालिक है, इक़्तिदार का भी मालिक। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता हो हम उसकी खेती में और इजाफा करेंगे, और जो शख्स सिर्फ दुनिया की खेती चाहता हो हम उसे उसी में से दे देंगे, और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। क्या इन काफिरों के कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है? और अगर अल्लाह की तरफ से फैसला कुन बात तयशुदा न होती
تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے؟ حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو، شکر کا بھی۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتی ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لیا ہے۔ یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان پر ہے جو زمین میں ناحق ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے۔ اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا،
اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ سارے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو جو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔